یہ تحقیقات آپ کی ذاتی نہیں ہیں. جو لوگ بھی اس مسئلے میں پڑے ہیں اب اس جدید دنیا میں، یہ جب سے آپ سے کیا کہتے ہیں، یہ سوشل میڈیا، یہ جب سے شروع ہوا ہے، جس کو اردو بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی وہ بھی دین کی تشریحات کر رہا ہے. اللہ کی شان ہے جس نے کبھی سیرت کا ایک صفحہ نہیں پڑھا اور قرآن کریم کی ایک آیت کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکتی، وہ بھی رمضان شریف میں رمضان کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے. یہ جتنے ایسے مرد و خواتین ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت آپ جو کچھ بھی دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان میں سے جو چیزیں فرض کر لیجئے سچائی پہ بھی مبنی ہیں تو آپ کی تحقیق نہیں ہے. جتنے حنفیوں کے خلاف دلائل شوافع نے لکھے ہیں انہیں آپ نے پڑھ لیا ہے اور آپ پیش ایسے کر رہے ہیں جیسے یہ ساری تحقیق آپ کی. آپ کا لب و لہجہ اور پیش کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ گویا یہ دنیا میں کبھی کسی نے تحقیق ہی نہیں کی. یہ پہلی مرتبہ میں تحقیق کر رہا ہوں. حنفی جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہو یہ تو حدیث بخاری میں فلاں جگہ. یار میرے بھائی یہ ساری چیزیں پڑھی لکھی ہیں، اس پہ بات ہو چکی ہے. اب نہیں، 600 سال پہلے نہیں، 1000 سال پہلے نہیں، ڈائریکٹ آپ چلے جائیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ بحث چلی تھی. یہ تو آپ اس کو بتائیں نا. بقول آپ کے لوگ اب گھاس نہیں چرتے، ہم بھی کہتے ہیں گھاس نہیں چرتے، لیکن یار ہمارے ساتھ تو یہ نہ کریں. ہمارے محترم، یہ ساری مباحث ہیں. اس وقت عالم اسلام میں مذہب پر تحقیق کرتے ہوئے کوئی گمراہی نہیں پیدا کر سکا. اچھی بات تو اپنے آپ سے اور اچھی تحقیق تو کیا کرتا، گمراہ بھی پیدا نہیں ہوا. کہ غلام احمد قادیانی نے جتنی گمراہیاں جو کچھ بھی ذکر کیا ہے اس سے پہلے لوگ لکھ چکے تھے بہت سی چیزیں. چونکہ رسائی نہیں تھی کتابوں تک، اس سے کوئی سمجھ نہیں سکا کہ اصل بات کہیں اور بھی آئی ہے یا نیچے کہاں سے چرائی ہے. اب جو نئے شعور پیدا ہوئے ہیں یہ اس تحقیق کو ایسے بتاتے ہیں جیسے اس کی تحقیق ہے. کچھ نہیں بھائی، یہ پہلے ہو چکا. آپ گمراہی میں بھی کوئی نیا کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پہلے جو لوگ تھے یہ بڑے ذہین تھے. مذہب موضوع تھا، مذہب پہ بحث کی جاتی تھی، نئے نئے نظریات سامنے آتے تھے، علماء کی مباحث ہوتی تھیں. اس زمانے میں اتنا ہی غنیمت ہے کہ کوئی پچھلوں کے تحریر کردہ چیزوں کو، ان کی شروحات کو وہ پڑھ کے سمجھ لے، بس یہ کافی ہے اس کے لیے. اس کا بڑا شرف اور اعزاز ہے. کہاں یہ کہ کوئی نئی تحقیق پیش کرے. اب کہاں گمراہی میں نیا نہیں ہو سکتا، تو ہدایت کے لیے تو بہت طویل مدت مطالعہ اور اللہ کی رحمت درکار ہے. صد کتب و صد ورق در نار کن. معروم نے مثنوی میں اسی لیے کہا ہے کہ 100 کتابیں اور 100 صفحے آگ میں ڈال اور جلا دے ان سب چیزوں کو. سینہ را از نور حق گلزار کن. اور اللہ کو یاد کر، اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کو باغ بنا دے. کیا خوبصورت بات ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی جب بادشاہ وقت نے انہیں بلایا، اور وہ سمجھتا تھا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کوئی حکومت کی طلب ہے. انہوں نے کہا حکومت واللہ ملک، خدا کی قسم تیری ساری سلطنت اور تاتاریوں کی ساری سلطنت لا یساوی درہمن، میری نظر میں ایک ٹکے کے برابر نہیں. اور ترجمہ کریں، تیری سلطنت اور تاتاریوں تمہاری ساری حکومت میرے جوتے کی نوک پہ، لا یساوی فلسن. تم نے کیا جانا ہے؟ میرا باغ میرے سینے میں ہے، میں جہاں چاہتا ہوں بچھا کر بیٹھ جاتا ہوں.
اس لیے علم کا کبر، اس کی موت چاہیے، اس سے بغیر نہیں، مر جائے، دفن ہو جائے ایک بار، پھر آئے آدمی۔ تو یہ جتنی نئی نئی چیزیں بتائی جاتی ہیں، لوگوں نے مال کی فقہ نہیں پڑھی۔ حنفیوں نے مالکیوں کے مسلک کے مقابلے میں جو دلائل دیے ہیں، اب ہم جو آپ سے کہنے لگے ہیں کہ حنفی فقہ میں یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، اور مالکی فقہ کی کتابیں پاکستان میں ملتی ہی نہیں، تو میرے محترم، میرے بھائی، آپ اپنی کوئی 5-10 تحقیقات ایسی بیان کریں جس کے بعد آپ چیلنج کریں پوری امت کو کہ یہ میں نے نتیجہ نکالا ہے، اور مجھ سے پہلے امت میں کسی گمراہ آدمی نے بھی یہ نہیں لکھا جو میں لکھ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں۔ نہ یہ گمراہی میں نے کسی سے لی ہے، نہ یہ ہدایت کا راستہ کسی سے سیکھا ہے۔ تو اس لیے جناب والا، ان تحقیقات کو جو قدماء کر چکے، اس پہ ایک واقعہ بھی یاد آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس میں مجرد یہ لینا کیسا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا قل اللہ، کہہ اللہ، ثم ذرہم، اور پھر اللہ کے علاوہ باقی مخلوق کو چھوڑ دے۔ اس پہ صوفیہ پہ اعتراض ہوا کہ مطلقاً مجرداً ایک لفظ اللہ، یہ بدعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ 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 اللہ، صرف اللہ کا نام پڑھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ خود کہتا ہے قل اللہ، کہہ اللہ، بس۔ تو کہتے ہیں یہ اس میں ذات ہے۔ رائے پور خانقاہ میں سب تشریف فرما تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء، بڑے بڑے لوگ، اور شیخ نور اللہ مرکزہ غالباً اس دن نہیں تھے یا تھے، بہرحال قصہ یہ پیش آیا کہ اس آدمی نے اس گمراہی کو اچھالا، آیا ہوا تھا، اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے کہنے لگا کہ حضرت، یہ جو آپ خانقاہ میں اللہ اللہ کا ذکر تلقین کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے۔ اور پھر جتنے دلائل تھے دینے شروع کر دیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، بالکل چپ، سنتے رہے۔ آخر پہ اس نے کہا حضرت ان کا کوئی جواب بھی تو دیں، میں تو سمجھتا ہوں میں نہیں خانقاہ میں کرنا چاہیے، اور آپ کی خانقاہ سے بدعتیں پھیلنے لگیں تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ فرمایا حضرت شیخ آئیں تو ان سے بات کریں گے۔ حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور حضرت نے فرمایا کہ اس طرح کی عبارت اور یہ چیزیں ایک آدمی کہہ رہا ہے۔ تو پوچھا کہ کہاں ہے؟ تو آدمی آیا، اس نے دلائل پھر پڑھنے شروع کر دیے، تو شیخ نے ذرا سنتے رہے، پھر فرمایا نہ کرو، اسے منع کر دیا، اور فرمایا یہ ساری باتیں ابن قیم نے لکھی ہیں اور تم نے وہاں سے پڑھ لی ہیں، اور اس کا جواب بھی فلاں فلاں جگہ لکھا ہے، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو چھیڑنے کی؟ یا خانقاہ میں رہو یا جاؤ۔ گھڑوں پانی پڑ گیا کہ جس تحقیق کو میں اپنا بنا کر پیش کر رہا تھا کہ میری چیزیں ہیں، اگلے بھانپ گئے کہ میاں تمہاری چیزیں نہیں ہیں، تم نے کہیں اور سے حاصل کی ہیں، تمہارا اتنا دماغ کہاں ہے؟ اور لطیفہ بھی یاد آتا ہے، ایک صاحب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے تھے مسلم لیگ کے، بہت کٹڑ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں اللہ نے عجیب اجتماعیت رکھی تھی، کانگریس والے بھی آتے تھے، سب آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کی برکتیں ہیں، آپ سے بیعت کی کہ اب تو کہیں آنا جانا نہیں رہا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد شراب پیتے ہیں۔ جب یہ قصہ طویل ذرا سے کرنے لگا تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا مولانا شراب نہیں پیتے، ایسی بات نہیں ہے۔
اس نے پھر شروع کر دیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ مولانا آزاد نے شراب پی، تو میں ایسے ہی اڑا دیا لوگوں نے، اور بات پھیل جاتی ہے، افواہیں ہوتی ہیں، مولانا آزاد ایسے آدمی نہیں ہے۔ اس پہ مسلم لیگ کا نشہ سوار تھا، لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا اور یہ اور وہ سب کچھ۔ تو اس نے کہا حضرت آپ یقین کریں، میں اپنا بتاتا ہوں کہ دلی میں فلاں جگہ مولانا ابوالکلام آزاد اور میں بیٹھے تھے، میرے ساتھ شراب پی۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اب تو پتہ چلا بالکل ہی جھوٹ ہو گیا، قطعاً نہیں پیتے۔ پھر فرمایا میاں مولانا ابوالکلام آزاد کو شراب پینی ہوتی تو گاندھی کے ساتھ بیٹھتے، پٹیل کے ساتھ بیٹھتے، نہرو کے ساتھ بیٹھتے، تمہارے ساتھ دلی کی کسی کوچے میں بیٹھ کے شراب پیتے؟ ہے کوئی عقل کی بات؟ اس لیے حضرت یہ جتنے دلائل اور یہ چیزیں ہیں نا، یہ سب قدماء میں آپ اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے آپ کی تحقیق ہے، ایسے نہیں ہے۔ لوگوں کو بتائیں کہ فلاں کتاب میں فلاں نے فلاں کے متعلق یہ لکھا ہے، تاکہ یہ بھرم ٹوٹے، یہ بات ظاہر ہو کہ ہم بھی ساکھیوں پہ ہیں، میری اپنی ٹانگیں مفلوج ہیں، اور مجھ میں اگر کچھ ہے تو صرف ادعائی علم ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے ان کی سیرت میں، ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہ رکے، ایک آدمی درس دے رہا تھا قرآن پاک کا، تو کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھو، میں قرآن کا مفسر ہوں۔ فرمایا اپنے متعلق بتا رہا ہے لوگوں کو کہ میں کیا ہوں۔ پہنچ گئے نا؟ تو اس لیے انسانیت کا شرف اور اللہ کے اچھے بندے، اللہ نے کہا بشر المخبتین، بشارت اور خوشخبری دے میرے ان بندوں کو جو عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ ادعائی علم اور یہ بے ادبی جہنم کے نچلے کھڈے تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے بھیا ہمیں اور آپ کو سب کوئی اپنی شخصیت پہ غور کرتے رہنا چاہیے۔